بطور ایک صحافی، یوٹیوبر یا رپورٹر ہماری یہ ہرگز ذمہ داری نہیں ہوتی کہ ہم کسی بھی سیاسی پارٹی، کسی بھی سیاسی گروہ یا کسی بھی گروہ کی بے جا حمایت کریں یا اس کی بے جا مخالفت کریں. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تک کچھ ایسے فیکٹس پہنچتے ہیں، کچھ ایسے پروز اینڈ کونس پہنچتے ہیں، اچھائیاں اور برائیاں پہنچتی ہیں جو آپ تک منوان پہنچانا ضروری بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ ہم کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ ایک شخص شاید جھوٹا نکل آئے، ایک شخص شاید سچا نکل آئے، تو اس میں ایسی فیل آتی ہے کہ ہم شاید کسی کی سپورٹ کر رہے ہیں. میری حتی الامکان یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں ریسرچ کروں تو اس انداز سے کروں کہ کسی بھی طرف کی جو رائے ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جا سکے. آج جس بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ پھر سے جو ہے وہ الیکشنز ہیں. الیکشن 2023 یا الیکشن 2024. ابھی اس کے بارے میں کوئی حتمی ڈیٹ آ نہیں سکی، لیکن الیکشن کا طبل جنگ جو ہے وہ بج چکا ہے. اس حوالے سے دیکھنا یہ تھا، اور پچھلی ویڈیو میں جو میں بات کرنا بھول گیا اور اب دوبارہ آپ سے کرنا چاہوں گا وہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب نااہل ہو جائیں گے. اس وقت میرے پاس کچھ ڈیٹا ہے، کچھ کیسز ہیں. ڈیٹا سے مراد کیسز ہیں جو اس وقت عمران خان صاحب کے اوپر مینلی ہیں. ان میں 9 مئی انتشار کیس، توہین جج کیس. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مجسٹریٹ تھی زیبا صاحبہ، ان کے خلاف عمران خان صاحب نے یا ان کے بارے میں کچھ ریمارکس پاس کیے تھے، جس کے حوالے سے بعد ازاں خان صاحب نے خود ہی اپالوجی بھی کی تھی، لیکن ابھی تک وہ کیس چل رہا ہے. غیر شرعی نکاح کیس، توشہ خانہ کیس، انسداد دہشت گردی کیس، ٹیریان وائٹ کیس، القادر ٹرسٹ کیس. یہ وہ میجر کیسز ہیں جو عمران خان کے اوپر ہیں، اور عمران خان اگر ان کیسز میں کسی ایک میں بھی نااہل ہو جاتے ہیں تو وہ اگلا الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکیں گے. اب اس میں کیا ہے جی، 9 مئی انتشار کیس میں JIT نے آج 14 جولائی کو 4 بجے سپہر کو عمران خان صاحب کو طلب کر رکھا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ لاہور ہائی کورٹ نے 25 جولائی تک کی عمران خان صاحب کی حفاظتی ضمانت جو ہے وہ منظور کی ہوئی ہے. توہین جج کیس جو ہے وہ اس وقت ابھی ٹھنڈا پڑا ہوا ہے. ابھی اس میں کیا رپورٹ آتی ہے، کیا اس میں عمران خان صاحب نااہل ہوتے ہیں، یہ کوئی سڈن سرپرائز بھی ہو سکتا ہے. غیر شرعی نکاح کیس، ابھی آج ہی کی خبر ہے کہ اس کیس کو قابل سماعت قرار دے دیا گیا ہے اور جلد ہی اس کی سماعت بھی متوقع ہے. تو یہ بھی ایک کیس ہے. توشہ خانہ کیس، گھڑیوں کا بڑا ذکر تھا، بعد ازاں گاڑیاں بھی نکل آئیں، تو گھڑیوں سے گاڑیوں تک کا یہ سفر بڑی ڈٹائی سے طے کیا گیا. لیکن اس کیس کے حوالے سے عمران خان صاحب بارہا پٹیشن فائل کر چکے ہیں کہ یہ کیس ناقابل سماعت ہے. اس کی کچھ وجوہات ہیں. کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے 120 دنوں تک ہی، یعنی ایک شخص نے اگر کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں تو 120 دن تک اس کے ان کاغذات نامزدگی پر اعتراضات جمع کروائے جا سکتے ہیں، جو کوئی شخص بھی کروا سکتا ہے اور ادارہ خود بھی کر سکتا ہے. ایک تو یہ کیس ہی 120 دن کے بعد لگایا گیا ہے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جس افسر کے تھرو یہ کیس لگایا گیا ہے اس وقت اس کا وہ رینک ہی نہیں تھا جب اس نے کیس کیا، جو اس کیس کے لیے جو رینک ضروری ہوتا ہے. یعنی جس رینک کے افسر کا یہ کیس کرنا ضروری ہے وہ افسر اس وقت اس رینک کا تھا ہی نہیں. اس کے علاوہ اس کیس میں کتنی صداقت ہے، عوام بیسیکلی یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ باقیوں نے کیا چرایا اور آپ نے کیا چرایا. تو ہم لوگ ہمیشہ اچھا نہیں چنتے جب ہم ووٹ ڈالتے ہیں، ہم لیسٹ بیڈ آدمی جو ہے وہ چنتے ہیں. تو سب سے کم برا جو ہوتا ہے ہم اسے چنتے ہیں. تو اس میں عوام بارہا یہی دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف گھڑیاں ہیں اور ایک طرف گاڑیاں ہیں، اور ایک طرف گھڑیاں ہیں اور ایک طرف جو ہے نا وہ ہیرے کے سیٹ ہیں. تو عوامی جھکاؤ جو ہے وہ خان صاحب کی طرف ہے. انسداد دہشت گردی کیس ہے جی. ایک دہشت گرد تھا جو 4.25 سال پاکستان کا وزیر اعظم رہا. بعد ازاں اسے دہشت گردی کا دوبارہ سے خیال آیا اور اس نے اسلام آباد پولیس کے خلاف مسلح حملہ کیا ہے. اور کل یعنی 13 جولائی کو وارنٹ بھی اس کیس میں عمران خان صاحب کے جاری کر دیے گئے ہیں. ٹیریان وائٹ کیس جی، ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میرے 2 بچے ہیں، جبکہ باقی تمام دنیا یہ بات کہنے پر بضد ہے کہ اس کے 3 بچے ہیں، اور ایک بیٹی جو ہے وہ اللیگل ہے، وہ ناجائز ہے. یہ جملہ کہتے ہوئے بھی مجھے بڑی شرم آ رہی ہے، لیکن ایسا ہی کیس ہے جو بنایا گیا ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے چونکہ لندن کی عدالت میں ٹیریان کی جو گارڈین شپ ہے وہ لے رکھی ہے،
اور انہوں نے پاکستان میں اپنے اثاثوں میں ان کو ظاہر نہیں کیا. یہ ایک ٹیکنیکل کیس بن سکتا ہے لیکن ابھی تک یہ کیس بھی خاموش ہے. پچھلے 2-4 ماہ سے کوئی خاص اپڈیٹ اس حوالے سے نہیں آ سکی. فائنینشیل کیس صرف ایک ہے, القادر ٹرسٹ کیس, جو بیسیکلی فائنینشیل کرپشن کی طرف اشارہ کرتا ہے. اس میں عمران خان صاحب کی 19 جولائی تک کی حفاظتی ضمانت جو ہے وہ منظور ہو چکی ہے. 190 ملین پاؤنڈ کا یہ کیس ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے, کیا نتائج نکلتے ہیں؟ خان نے تو بڑی سادہ سی بات کر دی ہے, اور خان کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ پیسے میرے زیر استعمال آئے ہیں تو آپ واپس لے سکتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ہم نے یہ پیسے حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں لگوانے کے بجائے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں لگائے ہیں, تو دونوں اکاؤنٹ پاکستان کے ہی ہیں, تو آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں سے وہ پیسے نکلوا کے اپنے پاس رکھوا لیں بھائی. اور ان کو ملک ریاض صاحب کو کہیں کہ بھئی آپ کی جو پینلٹی ہے اس میں سے 190 ملین آپ نے جو دھوکے سے وائس سے پے کیے تھے وہ نہیں پے ہوئے, ہم نے اپنے پاس رکھ لیے, لہٰذا آپ کو وہ پے کرنے پڑیں گے. بات تو سادہ ہے لیکن اس میں ٹیکنیکلٹی موجود ہے. اس میں کسی نہ کسی طرح کی ٹیکنیکلٹی کے ذریعے خان صاحب کی نااہلی عمل میں لائی جا سکتی ہے. میں ایک کمپیریزن کر رہا تھا, میں ذہن میں یہ سوچ رہا تھا کہ نواز شریف اور عمران خان کے کیسز میں کیا فرق ہے. ہم نے پچھلے 5 سال میں ایک ریل دیکھی تھی, ایک پریکٹس دیکھی تھی, اور اس سے پہلے بھی تقریباً 2015 سے لے کر 2018 تک ایک بھرمار تھی کیسز کی, جو میاں نواز شریف, شہباز شریف, سلمان شہباز, مریم نواز, کیپٹن صفدر, حسن نواز, حسین نواز, ان تمام شریف فیملی کے حوالے سے کیسز کی دیکھنے میں آتی تھی. تو ابھی میڈیا پہ ایک ایسا امپریشن دیا جا رہا ہے کہ دونوں کیسز جو ہیں وہ دونوں جو معاملات ہیں, یعنی شریف فیملی کے کیسز جو کہ ان کے بقول, بہت سے میڈیا پرسنز کے بقول پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے, اور اب کے جو کیسز ہیں یہ بالکل سچے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز تھے, یہ تو سچے کیسز ہیں. تو اگر یہ بھی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے لیکن پھر بھی ان میں فرق کیا ہے؟ ایک طرف 9 مئی انتشار کیس ہے, ایک طرف ایون فیلڈ لندن اپارٹمنٹس کیس ہے, ایک طرف توہین جج کیس ہے, دوسری طرف مے فیئر اپارٹمنٹس کیس ہے, ایک طرف غیر شرعی نکاح کیس ہے, اور ایک طرف العزیزیہ اسٹیل مل کیس ہے, ایک طرف توشہ خانہ کیس ہے, تو ایک طرف غیر قانونی گاڑیاں کیس ہے, ایک طرف انسداد دہشت گردی کیس ہے, ایک طرف ہل مل سعودی عربیہ کیس ہے, ایک طرف ٹیریان وائٹ کیس ہے, تو دوسری طرف چودھری شوگر مل کیس ہے, ایک طرف القادر ٹرسٹ کیس ہے, اور ایک طرف 54 کنال کمرشل اراضی کیس ہے, اور اس طرح کے کئی اور کیسز ہیں. ایون فیلڈ کیس میں میاں نواز شریف صاحب کو 10 سال کی سزا بھی ہو چکی ہے. ہل مل کیس کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ انہیں 13.8 ملین روپوں کا قرض فراہم کیا گیا, جو انہوں نے بعد ازاں واپس نہیں کیا اور اپنی ایک مل کھڑی کر لی. غیر قانونی گاڑیاں جو ہیں 1952 ملین روپوں کا فراڈ ہے, جو سرکاری کھاتوں میں سے گاڑیاں لی گئیں جن کا استعمال جو بتایا گیا تھا وہ نہیں کیا گیا, اور ذاتی استعمال میں گاڑیاں لے لی گئیں. GIT بنائی گئی تھی, واجد ضیاء تھے اس کے سربراہ, مجھے آج تک یاد ہے, اور میرا خیال ہے کہ واجد صاحب اس وقت اس دنیا میں نہیں, اگر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے صحت و تندرستی عطا کرے. اعتراضات اس وقت یہ کیے جاتے تھے کہ IB اور ISI اور اس طرح کے اداروں کے رہنماؤں کو کیوں GIT میں شامل کیا جا رہا ہے. تو ابھی نون لیگ انہی تمام اداروں کی اعلی کار بنی ہوئی ہے PTI کے خلاف, ایک سیاسی جماعت کے خلاف. ہماری قومی یادداشت بڑی کمزور ہے. 10 والیومز تھے میرے خیال سے جو نواز شریف کیس کے والیومز تھے, جو سپریم کورٹ میں GIT نے پیش کیے تھے, جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے پیش کیے تھے. تو نون لیگ نے استدعا کی تھی کہ 10واں والیوم نہ کھولا جائے, اور جو GIT تھی وہ ڈراتی تھی باقاعدہ کہ ہم دیکھو 10واں والیوم کھول دیں گے, پھر نہ کہنا ہم نے 10واں والیوم کھول دیا. تو وہ 10واں والیوم اب اس کا نہ کوئی ذکر ہے, نہ مریم نواز صاحبہ اس کی بات کرتی ہیں, نہ کسی صحافی کو یاد آتا ہے کہ وہ والیوم 10 کہاں گیا. یہ تو وہ مین کیسز ہیں, ان کی مین خبریں ہیں جو ہم تک پہنچتی ہیں. وہ والیوم 10 میں ایسی کیا بات تھی جو آگے نہیں لائی گئی؟ عمران خان کا تو کوئی والیوم 10 نہیں ہے. عمران خان کے سارے کیسز ہمارے سامنے ہیں, اور اگر کوئی ڈھکی چھپی بات ہے تو وہ بھی جو ہمارے پیارے میڈیا کے دوست ہیں, ہمارے سینئرز ہیں, ہمارے اساتذہ ہیں, وہ لے کر آتے ہیں. لیکن والیوم 10 کا ذکر کہاں چلا گیا؟ تو یقیناً اس والیوم 10 میں کچھ نہ کچھ تو ایسا ضرور ہوگا جسے خود چھپانے کے لیے شریف فیملی نے استدعا کی تھی. ان کے پاس اپنے حق میں دلائل کے لیے صرف اور صرف آڈیوز ہیں, ویڈیوز ہیں جو لیک کروائی جاتی ہیں, کی جاتی ہیں.
اور کوئی ٹھوس ثبوت پیش کرنے میں ناکام ہے۔ پہلے کہا گیا جی ہمارے یہ جو اپارٹمنٹس ہیں لندن میں یہ ہمارے بچوں کو دادا نے یعنی میاں محمد شریف صاحب نے گفٹ کیے تھے۔ پھر بعد میں پتہ چلا جی یہ قطری شہزادوں نے تحفتاً پیسے دیے تھے جن سے یہ ملیں لگائی گئی ہیں اور یہ پیسہ آیا ہے اور ہیون فیلڈ اپارٹمنٹس جو ہیں وہ خریدے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ تمام اپارٹمنٹس جو ہیں یہ 1992 میں خریدے گئے تھے اور یہ کیسز بھی تبھی سے بنے ہوئے ہیں، یعنی 90s سے ہی کیسز چل رہے ہیں، اور بتایا گیا تھا کہ یہ اپارٹمنٹس ہم نے 2007 میں خریدے ہیں۔ پھر کیلیبری فاؤنڈ ہم بھول جاتے ہیں۔ تو ابھی تک ایسا کوئی لوپ ہول ہمیں خان کے کیسز میں نظر نہیں آیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا خان کے ہاتھ بالکل دھلے ہوئے ہیں، میں صرف اتنا کمپیریزن کر رہا ہوں اور آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ کم برا ڈھونڈتے ہیں۔ پاکستان کی عوام کا ایک انداز ہے ووٹ کرنے کا، تو ہمیں کم برا اور پاکستانی عوام کو کم برا اس وقت عمران خان لگ رہا ہے۔ میڈیا ٹرائل نو ڈاؤٹ نواز شریف صاحب کا بہت کیا گیا، لیکن اس سے ڈبل اب عمران خان صاحب کا کیا جا رہا ہے۔ پھر بھی عمران خان اس وقت پاپولر ہے، تو کیا وجہ ہے؟ یہ بھی بڑی سوچنے کی بات ہے۔ اگر تو میاں صاحب یہ سمجھتے ہیں اور شریف فیملی یہ سمجھتی ہے کہ یہ سارے کیسز غلط ہیں اور ہمارا میڈیا ٹرائل ہوا ہے، تو اب میڈیا ان کے ہاتھ میں تھا پورا 1 سال۔ سوشل میڈیا بھی اب وہ چلانا جان چکے ہیں، باقاعدہ ٹیمیں رکھی گئی ہیں، تو اپنا امپریشن درست کریں۔ کہتے ہیں بد سے بدنام برا ہوتا ہے، تو اگر آپ بد نہیں ہیں صرف بدنام ہیں تو اپنی اس بدنامی کو دور کریں۔ پاکستانی عوام کے ذہنوں میں بہت سی باتیں نہیں تھیں، میں نے دوبارہ سے ڈالنے کی کوشش کی ہیں۔ میں یقین کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ ایک مرتبہ پھر سے سوال کریں گے اور یہ پوچھیں گے کہ وہ والیوم 10 کہاں گیا۔